دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتی مشنز نے پاکستانیوں کے ڈاکومنٹس کی تجدید یا ان کا اجرا بند کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ آ جانے کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے ہم یہ سسٹم بند کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کئی طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے یا پھر کوئی وجہ ہے، یعنی ان وجوہات میں کیا بیان کی جا رہی ہے کہ امارات کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں، کیا وہ وجہ بنی، یا پھر پاکستان کا پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ڈلیوری سروس کو چینج کیا ہے، جو انہوں نے، وہ اس کی وجہ بنا ہے، یا یہاں پہ بہت سارے سفارتی مشنز میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی وزارت خزانہ کی جانب سے، کیا جان بوجھ کے سسٹم بند کیا گیا ہے یا واقعی ٹیکنیکل ایرر ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے، کیا ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستانی بھائی جو ہیں اپنے تمام تر آپشنز ذہن میں رکھیں۔ صرف ایک پاکستانی سفارتی جو مشن ہے وہی آپشن نہیں ہوتا، آن لائن بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اپنے جو پاسپورٹ ہیں ان کو رینیو کروایا جا سکتا ہے، اور دیگر ڈاکومنٹس بھی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھتے رہیے جس میں آپ کو نظر آئے گا سعودی عرب کا، عمان کا، امارات کا اور قطر کا، یہ تمام جو ایمبیسیز ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک گلچ آیا ہے جس کی وجہ سے کام نہیں چل رہا۔ اب یہ خبر اگر اچانک آئی ہوتی تو یہی مانا جاتا کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ میں 2 دن اپریل کے مہینے میں سسٹم بند رہا تھا، اور وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جو ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جو بایو میٹرک وغیرہ ہے، جو ان امبیسی سے پاکستان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا۔ پہلے 2 دن بند کیا، اور جب معاملہ نہیں آگے بڑھ سکا تو پھر اب غیر اعلانیہ مدت کے لیے کہ ہم اس کو فکس کر رہے ہیں، اور جب فکس ہو جائے گا تو پھر ہم پاسپورٹ دوبارہ سے رینیو کرنا شروع کر دیں گے۔ اس میں تمام جو ہمارے سفارتی مشنز ہیں ان میں ویسے تو کام یہ بانڈ ہیں پاکستان کے کہ اس کے مطابق ہی کریں گے، لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اپنے تمام ایمبیسیز کو سکھائیے اس طرح سے جیسے یو اے ای ایمبیسی کام کر رہی ہے۔ وہاں پہ پتہ کیا ہوا؟ اب یہ کہیں گے آپ یار کیسی چیزیں نوٹ کرتے ہو، لیکن میں کچھ احساسات رکھتا ہوں، میں اپنے زبان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ وقار کے جذبات رکھتا ہوں، تو مجھے تو یہ چیزیں فیل ہوں گی، پتہ نہیں کسی اور کو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اب ساری ایمبیسیز کے اعلانات دیکھ لیں، انہوں نے انگریزی سے شروع کیا ہے اور نیچے اردو میں بھی لکھا ہے، اور اردو میں بھی جس طرح لکھا وہ آپ کے سامنے، لیکن یو اے ای کے پاکستانی ایمبیسی نے جو بڑا منفرد کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے اوپر جو ہے وہ اردو لکھی ہے اور پھر نیچے انگلش لکھی، یعنی ہم اردو سپیکنگ ہے نا بھائی، قومی زبان اردو ہے، تو میری زبان کو نیچے کوئی درجہ کیوں ملے، اس سے ابتدا کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہی ہمارے عدالتوں کی طرح، وہی ہمارے منسٹریز کی طرح، پارلیمنٹ اور سینٹ کی طرح، جہاں ہر جگہ قومی زبان اردو ہے، سب کچھ انگلش میں ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، انگلش میں بانٹا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کون ہے، ایمبیسڈر صاحب کی یہ کاوش ہے یا وہاں یو اے ای کے اندر مشن میں کام کرنے والے کسی بندے کی یہ ذاتی سوچ تھی۔ بہت اچھا کام کیا بھائی، اس سے سیکھیے۔ ایک تو یہ پہلے اردو سے ابتدا کر رہے ہیں اور نیچے انگلش ٹرانسلیشن ہے، اور دوسرا یہ کہ فونٹ بھی وہ استعمال کیا ہے جو معروف ہے ہمارے پاکستان میں، جمیل نوری فونٹ۔ اب باقی ایمبیسیز میں آپ جا کے دیکھ لیں، ایک عجیب و غریب اشتہار بنا رکھا ہے۔ اب ان کے خرچے دیکھیں تو وہ پاکستانی روپوں میں کروڑوں ہوں گے نا، مہینے کے کروڑوں، تنخواہیں سب کچھ مینیج کیا جاتا ہے۔ لیکن یار کم از کم اتنی ٹریننگ تو کر دو کہ ایک اچھا پوسٹر بنا سکیں، ایک اچھا اعلان کر سکیں، وہ تو ضروری ہے نا۔ آپ انگلش سے شروع کر رہے ہو، انگلش کیا، یہ سارے جو ورکر قطر میں اور باقی جگہوں پہ موجود ہیں، ان کے لیے انگلش پڑھنا آسان ہے یا اردو پڑھنا آسان ہے؟ تو اردو سے کیجئے نا بھائی، آپ کی قومی زبان ہے۔ تو یہ چیز مجھے محسوس ہوئی، میں نے بات کی اردو فونٹ اچھا استعمال کیجئے جو پاکستانیوں کی سمجھ میں آتا ہے، اردو سے ابتدا کیجئے۔ اللہ جزائے خیر دے وہ جو یو اے ای کے حکام پاکستانی جو ایمبیسی کے اندر بیٹھے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو خیر اب بات اس طرف لے کے آتے ہیں کہ اب آپشن کیا ہے۔ آپشن بھائی صاحب یہ ہے کہ آپ کے یہ غیر اعلانیہ مدت تک کے لیے کر دیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ جلدی معاملہ سیٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاسپورٹ کی کبھی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، کبھی مشین خراب ہے، اور اب سسٹم جام ہو چکا ہے۔ ڈی ایچ ایل کے ساتھ پاکستان نے دوبارہ سے معاہدہ کر لیا ہے، اور پہلے یو پی ایس کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ بہت اوورسیز پاکستانیوں کے بقول خرابی کرتا تھا، لیکن ڈی ایچ ایل پہلے بھی اچھا چلتا رہا، پھر یو پی ایس کے ساتھ آ گئے، اس نے خراب کیا، اب دوبارہ ڈی ایچ ایل کے ساتھ پاکستان آ گیا ہے۔ تو یہ ڈلیوری کا مسئلہ نہیں ہے، ڈلیوری سروس پاکستان پاسپورٹ کی وہ چل رہی ہے، اور اب اچھی ایئر کمپنی کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں امید کی جاتی ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کریں گے۔
امارات کا کوئی سین اس لیے نہیں ہے کہ صرف امارات کے مشن نے کام کرنا بند نہیں کیا، بلکہ باقی مشنز میں بھی، بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی مشنز کا اعلان ہو چکا ہے۔ ہمیں صرف انتظار ہی کرنا ہوگا، یا آن لائن آپشن بھی ایک ہوتی ہے کہ آن لائن اگر آپ کر پائیں اپلائی، وہاں پہ اگر سسٹم خراب نہیں ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز اوورسیز پاکستانیوں کے پاس اس وقت سوائے بیٹھ کے دیکھنے کے، انتظار کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ فکر نہ کیجئے، 2030 تک شاید ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے، سیاہی پوری ہو جائے، ٹیکنیکل فالٹ ہمارے دور ہو جائیں، اور ہمارے سفارت خانوں میں کام کرنے والے لوگوں کے اوپر اردو زبان کو لے کے کچھ کانفیڈنس پیدا ہو، کچھ اعتماد کا احساس پیدا ہو، اور وہ اردو کو ترجیح دینا شروع کر دیں۔ شاید ایسا ہو جائے، لیکن اس کے لیے محض 5-6 برس مزید انتظار کیجیے۔